بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز خواتین و حضرات، میں ہوں محمد خزام عاشق اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل جس کا نام ہے گردش دوراں۔ دوستو، آج کے اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کی خدمت میں شمشیر بے نیام کی قسط نمبر 7 پیش کرنے جا رہے ہیں، جسے لکھا ہوا ہے عنایت اللہ التمش نے، اور یہ حیرت انگیز داستان حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی بے مثال شجاعت اور بہادری پہ لکھی گئی ایک دلچسپ اور منفرد داستان ہے۔ تو چلیں اس حیرت انگیز داستان کو شروع کرتے ہیں۔ اب پھر ابن کما لڑتے ہوئے مسلمانوں کا حلقہ توڑ کر رسول اکرم تک پہنچنے کی کوشش کرنے لگا۔ اس وقت رسول اکرم کے پاس مصعب بن عمیر کھڑے تھے، اور عمارہ اپنے قریب پڑے ہوئے 2-3 زخمیوں کو پانی پلا رہی تھی۔ انہوں نے جب قریش کو ایک بار پھر حملے کے لیے آتے دیکھا تو زخمیوں سے ہٹ کر انہوں نے ایک زخمی کی تلوار اٹھا لی اور قریش کے مقابلے میں ڈٹ گئی۔ قریش کا سب سے پہلا سوار جو ان کے قریب آیا، اس تک وہ نہیں پہنچ سکتی تھی، اس لیے انہوں نے تلوار سے اس کے گھوڑے پر ایسا وار کیا کہ گھوڑا گر پڑا۔ سوار گھوڑے کی دوسری طرف گرا۔ عمارہ نے گھوڑے کے اوپر سے کود کر قریش کے اس آدمی پر وار کیا اور اسے زخمی کر دیا۔ وہ اٹھا اور بھاگ گیا۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کی قد بت اور شکل و صورت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نمایاں مشابہت تھی۔ ابن کما مصعب کو رسول خدا سمجھ کر ان پر حملہ آور ہوا۔ مصعب تیار تھے، انہوں نے ابن کما کا مقابلہ کیا۔ کچھ دیر دونوں میں تیغ زنی ہوئی، لیکن ابن کما کا ایک وار مصعب رضی اللہ عنہ پر ایسا بھرپور پڑا کہ وہ گرے اور شہید ہو گئے۔ عمارہ نے مصعب کو گرتے دیکھا، غیظ و غضب سے ابن کما پر تلوار کا وار کیا، لیکن ابن کما نے زرہ پہن رکھی تھی اور وار کرنے والی ایک عورت تھی، اس لیے ابن کما کو کوئی زخم نہ آیا۔ ابن کما نے عمارہ کے کندھے پر بھرپور وار کیا، جس سے وہ شدید زخمی ہو کر گر پڑی۔ اس وقت رسول کریم جو قریب ہی تھے ابن کما کی طرف بڑھے، لیکن ابن کما نے پینترا بدل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسا وار کیا جو آپ کے خود پر پڑا۔ تلوار خود سے پھسل کر آپ کے کندھے پر لگی۔ آپ کے بالکل پیچھے ایک گڑھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخم کھا کر پیچھے ہٹے اور گڑھے میں گر پڑے۔ ابن کما نے پیچھے ہٹ کر گلا پھاڑ کر کہا، میں نے محمد کو قتل کر دیا ہے۔ وہ یہی نعرے لگاتا میدان جنگ میں گھوم گیا۔ اس کی آواز قریش نے بھی سنی اور مسلمانوں نے بھی۔ قریش کو تو خوش ہونا ہی تھا، مسلمانوں پر اس کا بڑا تباہ کن اثر ہوا۔ وہ حوصلہ خار بیٹھے اور احد کی پہاڑی کی طرف بھاگنے لگے۔ اپنے نبی کے شیدائیوں، بھاگتے ہوئے مسلمانوں کو ایک للکار سنائی دی، اگر نبی نہ رہے تو لعنت ہے ہم پر کہ ہم بھی زندہ رہیں۔ تم کیسے شیدائی ہو کہ نبی کریم کی شہادت کے ساتھ ہی تم موت سے ڈر کر بھاگ رہے ہو؟ مسلمان رک گئے، اس للکار نے انہیں آگ بگولا کر دیا۔ وہ پیادہ تھے، لیکن انہوں نے قریش کے گھڑ سواروں پر حملہ کر دیا۔ یہ حملہ خالد اور اکرمہ کے گھڑ سواروں پر ہوا تھا۔ خالد کو آج یاد آ رہا تھا کہ اس کے ہاتھوں کتنے ہی مسلمانوں کا خون بہہ گیا تھا۔ ان میں ایک رفاعہ بن دکش رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ خالد کے دل میں درد کی ایک ٹیس سی اٹھی، اسے کچھ ایسا احساس ہونے لگا جیسے وہ بے مقصد خون بہاتا رہا ہے، لیکن اس وقت وہ مسلمانوں کو اپنا بدترین دشمن سمجھتا تھا۔ اب مسلمانوں کا دم خم ٹوٹ چکا تھا، پیادے گھڑ سواروں کا مقابلہ کب تک کرتے؟ وہ مجبور ہو کر پہاڑی کی طرف پسپا ہونے لگے۔ رسول اکرم بھی اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایک تنگ سی وادی کی طرف جا رہے تھے۔ جس طرح مسلمانوں نے مال غنیمت کے لالچ میں اپنا مورچہ چھوڑ دیا تھا اور جنگ کا پانسا اپنے خلاف ہی پلٹ دیا تھا، اسی طرح اب قریش کے آدمی مسلمانوں کی لاشوں پر اور تڑپتے ہوئے زخمیوں پر مال غنیمت اکٹھا کرنے کے لیے ٹوٹ پڑے۔ ان میں سے کچھ قریش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعاقب میں چلے گئے،
लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों ने इन पर ऐसी बेजिगरी से हल्ला बोला कि इनमें से ज्यादातर कुरैश को जान से मार डाला और जो बाकी बच गए वो भाग उठे। रसूल अकरम एक बुलंद जगह पहुंच गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां से सूरत हाल का जायजा लिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 30 सहाबा इकराम में से 16 शहीद हो चुके थे और जो 14 जिंदा थे इनमें ज्यादातर जख्मी थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुलंदी से मैदान जंग का जायजा लिया। आपको कोई मुसलमान नजर नहीं आ रहा था। मुसलमान ये समझकर कि रसूल अकरम शहीद हो चुके हैं, सख्त मायूसी के आलम में इधर उधर बिखर गए थे। कुछ वापस मदीना चले गए थे, कुछ कुरैश के इंतकाम के डर से पहाड़ी के अंदर जा छुपे थे। यहाँ रसूल खुदा को अपने जख्मों की तरफ तवज्जो देने की फुर्सत मिली। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हजरत फातिमा, जो आपको हर तरफ तलाश करके थक चुकी थी, आपके पास आ पहुंची। करीब ही एक चश्मा था। हजरत अली वहां से किसी चीज में पानी लाए और आपको पिलाया गया। हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा आपके जख्म धोने लगी। वो सुसक सुसक कर रो रही थी। खालिद को आज याद आ रहा था कि रसूल करीम की शहादत की खबर ने उसे रूहानी सा इत्मीनान दिया था, लेकिन एक ललकार ने उसे चौंका दिया था। वादी में इस ललकार की गूंज बड़ी दूर तक सुनाई दे रही थी। कोई बड़ी ही बुलंद आवाज में कह रहा था, मुसलमानों खुशियां मनाओ, हमारे नबी जिंदा और सलामत हैं। इस ललकार पर खालिद को हंसी भी आई थी और अफसोस भी हुआ था। उसने अपने आप से कहा था कि कोई मुसलमान पागल हो गया है। हुआ यूं था कि जिस तरह मुसलमान इक्का दुक्का इधर उधर बिखर गए या छुप गए थे, इसी तरह काब बिन मालिक नाम का एक मुसलमान इधर उधर घूमता पहाड़ी के इस मुकाम की तरफ चला गया था जहां रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुस्ता रहे थे। इसने नबी करीम को देखा तो इसने जज्बात की शिद्दत से नारा लगाया, हमारे नबी जिंदा हैं। तमाम मुसलमान जो अकेले अकेले या दो दो चार चार की टोलियों में इधर उधर बिखर गए थे, इस आवाज पर दौड़ते हुए आए। हजरत उमर भी इस आवाज पर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचे थे। इससे पहले अबू सुफियान मैदान जंग में पड़ी हुई हर एक लाश को देखता फिर रहा था। वो रसूल करीम का जस्ते मुबारक तलाश कर रहा था। अब उसे कुरैश का जो भी आदमी मिलता था उससे पूछता था, तुमने मोहम्मद की लाश नहीं देखी? इसी तलाश में खालिद उसके सामने आ गया। खालिद, अबू सुफियान ने कहा, तुमने मोहम्मद की लाश नहीं देखी? नहीं, खालिद ने जवाब दिया और अबू सुफियान की तरफ जरा झुक कर पूछा, क्या तुम्हें यकीन है कि मोहम्मद कत्ल हो चुका है? हाँ, अबू सुफियान ने जवाब दिया। वो हमसे बचकर कहाँ जा सकता था, क्या तुम्हें शक है? हाँ अबू सुफियान, खालिद ने जवाब दिया, मैं इस वक्त तक शक में रहता हूँ जब तक कि अपनी आंखों से ना देख लूं। मोहम्मद इतनी आसानी से कत्ल हो जाने वाला शख्स नहीं है। मालूम होता है कि तुम पर मोहम्मद का तिलस्म तारी हो चुका है। अबू सुफियान ने तकब्बुर के लहजे में कहा, क्या मोहम्मद हम में से नहीं था? क्या तुम इसे नहीं जानते थे? जो शख्स इतनी कत्लो गारत का जिम्मेदार है, एक रोज उसे भी कत्ल होना है। मोहम्मद कत्ल हो चुका है, जाओ और देखो, इसकी लाश को पहचानो, हम उसका सर काट कर मक्का ले जाएंगे। एन इसी वक्त पहाड़ी में से काब बिन मालिक की ललकार गूंजी, मुसलमानों खुशियां मनाओ, हमारे नबी जिंदा सलामत हैं। फिर ये आवाज रात की कड़क की तरह गरजती कड़कती वादी और मैदान में घूमती फिर रही थी। सुन लिया अबू सुफियान, खालिद ने कहा, अब मैं तुम्हें बताता हूँ मोहम्मद कहाँ है। मैं इस पर हमला करने जा रहा हूँ, लेकिन मैं तुम्हें यकीन नहीं दिला सकता कि मैं मोहम्मद को कत्ल कर आऊंगा। कुछ देर पहले खालिद ने रसूल करीम और इनके साथियों को पहाड़ के अंदर जाते देखा था, लेकिन वो बहुत दूर था। खालिद हार मानने वाला और अपने इरादे को अधूरा छोड़ने वाला आदमी नहीं था। इसने अपने चंद एक सवारों को साथ लिया और पहाड़ी के इस मुकाम की तरफ बढ़ने लगा जिधर इसने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जाते हुए देखा था। मशहूर मवर्रख इब्ने हशाम की तहरीर से पता चलता है
کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خالد کو اپنے سواروں کے ساتھ اس گھاٹی پر چڑھتے ہوئے دیکھا جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو آپ کے منہ سے بے ساختہ دعا نکلی، خدائے ذوالجلال انہیں اس وقت وہیں کہیں روک لے۔ خالد اپنے سواروں کے ساتھ گھاٹی پر چڑھتا جا رہا تھا۔ یہ ایک درہ سا تھا جو تنگ ہوتا جا رہا تھا۔ گھوڑوں کو ایک قطار میں ہونا پڑا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم زخموں سے چور پڑے تھے۔ حضرت عمر نے جب خالد اور اس کے سواروں کو اوپر آتے دیکھا تو وہ تلوار نکال کر کچھ نیچے اترے۔ ولید کے بیٹے حضرت عمر نے للکار کر کہا، اگر لڑائی لڑنا جانتے ہو تو اس درے کی تنگی دیکھ لو، اس چڑھائی کو دیکھ لو، کیا تم اپنے سواروں کے ساتھ ہمارے ہاتھ سے بچ کر نکل جاؤ گے؟ خالد لڑنے کے فن کو خوب سمجھتا تھا۔ اس نے دیکھ لیا تھا کہ یہ جگہ گھوڑوں کو گھما پھرا کر لڑنے کے لیے موزوں نہیں بلکہ خطرناک ہے۔ خالد نے خاموشی سے اپنا گھوڑا گھمایا اور اپنے سواروں کو ساتھ لے کر وہاں سے نیچے اتر آیا۔ جنگ احد ختم ہو چکی تھی۔ قریش اس لحاظ سے برتری کا دعویٰ کر سکتے تھے کہ انہوں نے مسلمانوں کو زیادہ نقصان پہنچایا تھا، لیکن یہ جنگ ہار جیت کے بغیر ختم ہو گئی تھی۔ لیکن یہ ہماری شکست تھی۔ خالد کو جیسے اپنی آواز سنائی دے رہی تھی۔ مسلمانوں کی نفری 700 تھی اور ہم 3000 تھے۔ ہمارے پاس 200 گھوڑے تھے۔ ہماری فتح قریب تب ہوتی جب ہم محمد کو قتل کر دیتے۔ خالد نے اپنے آپ میں جنجناہٹ محسوس کی۔ اس پر ایسی کیفیت طاری ہو گئی کہ اس کے دانت بجنے لگے۔ اسے جنگ کا آخری منظر یاد آنے لگا تھا۔ اس نے اس بھیانک یاد کو ذہن سے نکالنے کے لیے سر کو جھٹکا دیا، لیکن مکھیوں کی طرح یہ یاد اس کے ارد گرد بنبناتی رہی۔ اسے اپنے آپ میں شرم سی محسوس ہونے لگی۔ جنگجو یوں نہیں کیا کرتے۔ خالد جب حضرت عمر کی للکار پر واپس آ رہا تھا تو اس بلندی سے اس کی نظر میدان جنگ پر پڑی تھی۔ وہاں لاشیں بکھری ہوئی تھی، شاید ان میں بے ہوش زخمی بھی ہوں گے۔ لاشوں اور زخمیوں کو اٹھانے کے لیے نہ ابھی مسلمان آگے بڑھے تھے نہ اہل قریش۔ خالد کو ابو سفیان کی بیوی ہند نظر آئی۔ وہ ہاتھ میں خنجر لیے ہوئے دوڑی چلی آ رہی تھی۔ اس کے اشارے پر قریش کی وہ عورتیں جو قریش کے لشکر کے ساتھ آئی تھیں اس کے پیچھے پیچھے دوڑی آئیں۔ ہند ہر ایک لاش کو دیکھتی تھی۔ وہ اونچے قد کی اور فربہی مائل جسم کی پہلوان قسم کی عورت تھی۔ وہ ہر ایک لاش کو دیکھتی تھی۔ کوئی لاش اوندے منہ پڑی نظر آتی تو وہ پاؤں کی ٹھوکر سے اس لاش کو سیدھا کر کے دیکھتی تھی۔ اس نے اپنے ساتھ کی عورتوں سے کہا کہ وہ حمزہ کی لاش تلاش کرے۔ اسے حمزہ کی لاش مل گئی۔ ہند بھوکے درندے کی طرح لاش کو چیرنے اور پھاڑنے لگی۔ اس نے لاش کے کچھ اعضاء کاٹ کر پرے پھینک دیے۔ اس نے دوسری عورتوں کو دیکھا جو اس کے قریب کھڑی تھی۔ کھڑی کیا دیکھ رہی ہو؟ ہند نے ان عورتوں سے یوں کہا جیسے وہ پاگل ہو گئی ہو۔ یہ دیکھو، میں نے اپنے باپ، اپنے چچا اور اپنے بیٹے کے قاتل کی لاش کا کیا حال کر دیا ہے۔ جاؤ مسلمانوں کی ہر ایک لاش کا یہی حال کر دو اور سب کے کان اور ناک کاٹ کر لے آؤ۔ مسلمانوں کی لاشوں کو چیرنے پھاڑنے کے لیے وہاں سے ہٹ گئی تو ہند نے خنجر سے حمزہ کا پیٹ چاک کر کے اس کے اندر ہاتھ ڈالا۔ اس کا ہاتھ باہر آیا تو اس میں لاش کا کلیجہ تھا جو ہند نے خنجر سے کاٹ لیا۔ اس نے اسی پر اکتفا نہ کیا، حمزہ رضی اللہ عنہ کے کلیجے کا ایک ٹکڑا کاٹ کر اس نے اپنے منہ میں ڈال لیا اور درندوں کی طرح اسے چبانے لگی۔ لیکن تھوڑی دیر بعد اس نے کلیجے کے اس ٹکڑے کو اگل دیا تھا۔ صاف نظر آ رہا تھا کہ وہ اس ٹکڑے کو نگلنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن یہ ٹکڑا اس کے حلق سے نیچے نہیں جا رہا تھا۔ خالد کو دور ابو سفیان کھڑا نظر آیا۔ ہند کی اس وحشیانہ حرکت نے خالد کا مزہ کرکرا کر دیا تھا۔ وہ جنگجو تھا، وہ صرف آمنے سامنے آ کر لڑنے والا آدمی تھا۔
اپنے دشمن کی لاشوں کے ساتھ یہ سلوک نہ صرف یہ کہ اسے پسند نہ آیا بلکہ اس نے نفرت کی نگاہ سے دیکھا۔ ابو سفیان کو دیکھ کر خالد نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور ابو سفیان کے پاس جا گھوڑا روکا۔ ابو سفیان، خالد نے غصے اور حقارت کے ملے جلے لہجے میں کہا، کیا تم اپنی بیوی اور ان عورتوں کی اس وحشیانہ حرکت کو پسند کر رہے ہو؟ ابو سفیان نے خالد کی طرف ایسی نگاہوں سے دیکھا جس میں بے بسی کی جھلک تھی اور صاف پتہ چلتا تھا کہ اسے لاشوں کے ساتھ اپنی بیوی کا یہ سلوک پسند نہیں۔ خاموش کیوں ہو ابو سفیان؟ تم ہند کو جانتے ہو خالد؟ ابو سفیان نے دبی سی زبان میں کہا، یہ عورت اس وقت پاگلوں سے بدتر ہے۔ اگر میں یا تم اسے روکنے کے لیے آگے بڑھے تو یہ خنجر سے ہمارے پیٹ بھی چاک کر دے گی۔ خالد ہند کو جانتا تھا، وہ ابو سفیان کی بے بسی کو سمجھ گیا۔ ابو سفیان نے سر جھکایا، گھوڑے کی لگام کو جھٹکا دیا اور منہ پھیر کر دوسری طرف چل پڑا۔ خالد بھی اس منظر کو برداشت نہ کر سکا۔ جب ہند حمزہ کی لاش کا کلیجہ چبا کر اگل چکی تو اس نے پیچھے دیکھا۔ اس کے پیچھے جبیر بن مطعم کا غلام وحشی بن حرب کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ میں افریقہ کی بنی ہوئی وہی برشی تھی جس سے اس نے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا۔ یہاں کیا کر رہے ہو بن حرب؟ ہند نے تحکمانہ انداز میں اسے کہا، جاؤ اور مسلمانوں کی لاشوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو۔ وحشی بن حرب بولتا بہت کم تھا۔ اس کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ زیادہ سے زیادہ بات اشاروں میں ہی کر لی جائے۔ اس نے ہند کا حکم ماننے کی بجائے اپنا ہاتھ ہند کے آگے پھیلا دیا اور اس کی نظریں ہند کے گلے میں لٹکتے ہوئے سونے کے ہار پر جم گئیں۔ ہند کو اپنا وعدہ یاد آ گیا۔ اس نے وحشی سے کہا تھا کہ تم میرے باپ، چچا اور بیٹے کے قاتل کو قتل کر دو تو میں نے جتنے زیورات پہن رکھے ہیں وہ تمہارے ہوں گے۔ اب وحشی اپنا انعام لینے آیا تھا۔ ہند نے اپنے تمام زیورات اتار کر وحشی بن حرب کے پھیلے ہوئے ہاتھ پر رکھ دیے۔ وحشی کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی اور وہ وہاں سے چل پڑا۔ ہند پر اس وقت فتح اور انتقام کا بھوت سوار تھا۔ ٹھہر جاؤ بن حرب، ہند نے جوشیلی آواز میں اس حبشی کو بلایا۔ وہ جب اس کے پاس آیا تو ہند نے کہا، میں نے تمہیں کہا تھا کہ میرا کلیجہ ٹھنڈا کر دو تو تمہیں اپنے زیورات دوں گی، لیکن تم اس سے زیادہ انعام کے حقدار ہو۔ ہند نے قریش کی عورتوں کی طرف اشارہ کیا اور کہا، تم جانتے ہو ان عورتوں میں کنیزیں کون کون سی ہیں؟ دیکھو وہ جوان بھی ہیں، خوبصورت بھی۔ تمہیں جو کنیز اچھی لگتی ہے اسے لے جاؤ۔ وحشی بن حرب نے اپنی عادت کے مطابق خاموشی سے چند لمحے ہند کے چہرے پر نظریں گاڑی، لیکن اس کی نظریں کنیزوں کی طرف نہ گئیں۔ اس نے انکار میں سر ہلایا اور وہاں سے چلا گیا۔ کچھ دیر بعد میدان جنگ کی ہولناکی میں سے ہند کی بلند اور مترنم آواز سنائی دینے لگی۔ مورخ ابن ہشام کے مطابق اس نے ترنم سے جو نغمہ گایا اس کے الفاظ کچھ اس طرح سے تھے، ہم نے بدر کے معرکے کا حساب برابر کر دیا ہے۔ ایک خونریز معرکے کے بدلے ہم نے ایک خونریز معرکہ لڑ لیا ہے۔ عتبہ کا غم میری برداشت سے باہر تھا۔ عتبہ میرا باپ تھا۔ مجھے چچا کا غم بھی تھا، اپنے بیٹے کا بھی غم تھا۔ اب میرا سینہ ٹھنڈا ہو گیا ہے، میں نے اپنی قسم پوری کر دی ہے۔ وحشی نے میرے دل کے درد کا مداوا کر دیا ہے۔ میں عمر بھر وحشی کی احسان مند رہوں گی، اس وقت تک جب تک میری ہڈیاں قبر کی مٹی میں مل کر مٹی نہیں ہو جاتی۔ معزز سامعین، شمشیر بے نیام کی قسط نمبر 7 یہاں پر مکمل ہو گئی ہے۔ اس ایمان افروز داستان کی اگلی اقساط دیکھنے کے لیے ہمارے چینل گردش دوران کو سبسکرائب کر لیں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس سلسلے کی اگلی اقساط آپ تک فوراً اور سب سے پہلے پہنچے تو گھنٹی کے نشان کو دبا دیجئے۔ تو ملتے ہیں اس سلسلے کی اگلی قسط کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ